کو پہچانا جاتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، کیا پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر ہو سکتی ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ برابر نہیں ہو سکتی۔ قل لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ جنت اور جہنم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز ساتھیوں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ العلم نور، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم روشنی ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جو دنیا میں بھی اجالا کرنے والی روشنی ہے اور آخرت میں بھی اجالا کرنے والی روشنی ہے اور قبر میں بھی ٹھنڈی ہوائیں پہنچانے والی روشنی ہے۔ اس قرآن کریم کو سیکھنا، اس قرآن کریم پر عمل کرنا، دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ شیطان عبادت گزار تھا، شیطان بہت بڑا عالم تھا لیکن عاشق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عاشق بھی بننا ہے، ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا سچا پکا محبوب بندوں میں شامل ہونا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کے ہر ایک قدم پر اس کا 1 درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے ہر ایک قدم پر اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے ہر ایک قدم پر زمین کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، علم کی فضیلت، عالم کی فضیلت، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو نیک راستے پر لگا دیا، دین کی تعلیم دی، شریعت کی پہچان کرائی، قرآن کریم کی الفت ان کے دل و دماغ میں بٹھائی، تو کل ہمارا پردہ فرمانے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت ایصال ثواب کر سکیں گے۔ اور اگر ہم نے کالجوں میں بھیج کر، اسکولوں میں بھیج کر اپنے دماغ کو استعمال کر کے کہ عقل کو دوڑا کر کہ اگر ہم نے حافظ بنا لیا، عالم بنا لیا تو ان کی سیلری کم ہے، ان کا گزارا نہیں چلنے کا، میرے بھائیوں میری اور آپ کی سوچ یہ غلط ہے، یہ انتہائی ناپاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا محبوب قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم کو عمل کرنے والا، اللہ تعالیٰ جب بھوکے پیٹ اٹھا تو سکتا ہے، بھوکے پیٹ سلا نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم میں فرمایا کہ قرآن ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس دین پر، شریعت پر عمل کرنے والوں کو، عاشقوں کو ہم ہی ان کی حفاظت کریں گے، ہم ہی ان کے گھروں اور اہل و عیال کا خیال کرنے کے لیے اپنی سوچوں کو زیادہ دوڑانے کی کوشش نہ کرتے ہوئے حلال روزی کا ذریعہ تلاش کیا جائے، ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں، تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ کو لڑائیں گے، سوچیں گے تو اس سوچ سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اتنا عزت، اتنا رزق، اتنی دولت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم پر عمل کرنے والے کی ایسی فضیلت ہے کہ وہ اس کے لیے یہاں بھی
چین اور آخرت میں بھی چین، اور جنت میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہی راحت۔ اور اگر ہم نے نمازی نہیں بنے، مظلوموں کی آواز اٹھانے والے نہیں بنے، قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والے نہیں بنے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو دین کی، شریعت کی، وضو کے فرائض کی، غسل کے فرائض کی، نماز کی، واجبات کی تعلیم نہیں دی، تو کل ہمارے پردہ فرمانے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے یا وہ ہمارے لیے بد دعا کریں گے، یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک راستے پر لائے، اچھا بنائے، عالم بنائے، حافظ بنائے، قرآن کریم کی تعلیم دے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا، شیطان نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے انسان کو خلیفہ بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ قالوا اتفسد فی الارض، فرمایا کہ شیطان ابلیس، جس چیز کو میں جانتا ہوں اس کو آپ نہیں جانتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو، شوکت کو اتنا بڑھایا، ان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ان تمام نورانی مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر کو جھکا دیا، لیکن ابلیس نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار عالم بہت بڑا، لیکن بات کو نہ ماننے کی وجہ سے کہ عابد بھی ہے، عالم بھی ہے بہت بڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عاشق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں عالم بھی بننا ہے، عبادت گزار بھی بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرم برداروں بندوں میں بھی شامل ہونا ہے، اپنے بچوں کو مسجدوں میں، مکاتب میں، مدارس میں دین کی، شریعت کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بھیجنا ہے۔ اگر ہمارے بچے شریعت سیکھ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہمارے بچے شریعت سے دور ہیں تو میرے بھائیوں، یہ ہماری گناہوں کی، ہماری کوتاہیوں کی، ہماری لاپرواہی، غفلت ہے۔ اس کے لیے استغفار، توبہ کرے اور اپنے بچوں کو دین